پاکستان جہاں پر ہے اور وہاں پر ہوتے ہوئے جس طرح سے خواتین کے حقوق کے حوالے سے جو صورتحال ہے اس سے کس حد تک آپ مطمئن ہیں، اور ایک خاتون کے حوالے سے خواتین کا کیا فیوچر آپ کو نظر آتا ہے پاکستان میں؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ جب خبریں لگتی ہیں دا موسٹ ڈینجرس کنٹریز ان دا ورلڈ فار ویمن، اس میں رینکنگ میں کہیں نہ کہیں پاکستان کا نام بھی آ جاتا ہے، گو کہ ہندوستان کا ہم سے اوپر ہے اس کے اندر. تو ہیونگ سیڈ دیٹ، آپ کو کیا لگتا ہے کہ خواتین کا پاکستان میں کیا فیوچر ہے اور کیا ہونا چاہیے؟ اگر خواتین کے فیوچر کی بات کی جائے تو فیوچر آج بنایا جاتا ہے. ہم جو آج کریں گے وہ کل فیوچر میں ریفلیکٹ ہوگا. آج ہم اپنا کل بنا رہے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے اگر میں اسلام آباد پولیس میں ہوں آج کل، پہلے میں پنجاب پولیس میں تھی، تو اگر آپ دیکھیں کہ خواتین کی گروتھ ہماری سوسائٹی میں کس طریقے سے ہو رہی ہے، تو انڈیویجول لیول پر تو بہت کچھ ہو رہا ہے. مطلب بچیاں پڑھ بھی رہی ہیں، اسکولز بھی لڑکیوں کے زیادہ ہیں، انرولمنٹ بھی اسکولز میں زیادہ ہے، میڈیکل کالجز میں لڑکیوں کی تعداد لڑکوں سے بہت زیادہ ہے. آپ سی ایس ایس کے ایگزام کی اگر میں اسپیسیفکلی بات کروں تو ہمارا بیچ، میں نے 2015 میں سی ایس ایس کیا تھا، تو ہمارے بیچ میں لڑکیاں پہلی دفعہ ٹرپل فگر میں آئی تھیں. ہم 106 لڑکیاں تھیں اپنے بیچ میں. تو اس طریقے سے بات کی جائے تو اگر ابھی دیکھا جائے تو آج سے 10 سال پہلے تک جو اپرچونٹیز نہیں اویلیبل تھیں وہ آج ہیں. جی. اور جو آج اویلیبل ہیں وہ انف نہیں ہیں. آبویسلی ان کو ہمیں بہت زیادہ ٹائمز انکریز کرنا پڑے گا، کیونکہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اراؤنڈ 50% آف دا پاپولیشن جو ہے وہ خواتین ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو اتنی ہی اپرچونٹیز بھی پرووائڈ کرنی پڑیں گی تاکہ وہ آگے آئیں. اور وہ محنت کر رہی ہیں تو محنت کسی فارم میں سوسائٹی کی یا ملک کی ڈیولپمنٹ اور گروتھ میں ریفلیکٹ بھی ہو. ہمارا بیچ پولیس کا 2015 میں نے سی ایس ایس کیا. ہمارے بیچ میں ہم پولیس میں 6 لڑکیاں آئیں، جو کہ پولیس میں سب سے بڑا نمبر تھا. صحیح. تو اگر بات کی جائے فیوچر کیسے شیپ اپ ہوگا، تو اسلام آباد پولیس، آپ نے کہا کہ ہم انسیف فار ویمن والے کیٹیگری میں آتے ہیں. ایک عورت ہونے کی حیثیت سے کوئی ایڈیشنل چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں آپ کو جو کہ ایک میل آفیسر کو نہیں کرنے پڑتے؟ میں کہوں گی کہ شاید دونوں طریقے، اٹس بوتھ ویز. ایڈیشنل چیلنجز بھی ہوتے ہیں اور ایڈیشنل پلس بھی ہوتا ہے، بینیفٹس بھی ہوتے ہیں. وہ اس طرح کے ایڈیشنل چیلنج تو یہ ہے کہ ابھی جس طرح میں یہاں آنے سے پہلے ایک پروسیشن میں تھی، تو پورے پروسیشن میں آئی واز دی اونلی ویمن. میرے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا اس میں. تو یہ ایک چیلنج ہے، لیکن یہ اپرچونٹی بھی ہے کہ جب میں اس پروسیشن میں کوئی چیز بولتی ہوں تو سب سنتے ہیں، ریسپیکٹ فلی سنتے ہیں کہ ایک خاتون کی آواز پورے اگر مجمع میں آ رہی ہے. ایک اور چیز کے اوپر میں نے آپ کا اوپینین دینا. آج کل ہم نے دیکھا ہے کہ مطلب کہ یکے بعد دیگرے بہت زیادہ ایسے انفارچونیٹ انسیڈنٹس ہوئے ہیں جس میں چھوٹی بچیوں کو، بچوں کو، خواتین کو سیکشل ہراسمنٹ کا، وائلنس کا نشانہ بنایا گیا ہے. اور بعد میں کئی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ سیکشل ہراسمنٹ اور وائلنس از فالوڈ بائی مرڈر. ٹھیک ہے. اب وہ میں دیکھتا ہوں کہ ٹویٹر کے اوپر ایک کیمپین چلتی ہے، اس میں ایسے پریٹینڈ کیا جاتا ہے جیسے پاکستان میں سارے ہی سیکشل پریڈیٹرز ہیں اور پاکستان میں ہر جگہ ہی یہ کام ہو رہا ہے. تو ایک خاتون کی حیثیت سے، اور آپ کا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے، آپ پولیس میں کام کر رہی ہیں، آپ کرائم سے ڈائریکٹلی ڈیل کرتی ہیں، جو کرائم ہے پاکستان میں کیا وہ ویسا ہی ہے جیسے کہ کسی بھی سوسائٹی میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں اور آپ کرائم ہوتا ہے اینڈ دین یو ہیو ٹو کنٹرول دا کرائم تھرو لا اینڈ آرڈر؟ یا پھر کوئی نیشن وائز وہ جو ایک ٹرینڈز چلتے ہیں، پروپیگنڈاز چلتے ہیں کہ جی دیکھیں قوم میں ہی ایسے ہے، اس طرح کی کوئی چیز آپ کو لگتی ہے؟ دیکھیں، بینگ اے ممبر آف لا انفورسمنٹ ایجنسی، جب کوئی کرائم رپورٹ ہوتا ہے اور اس میں پھر ہم کرمنل تک پہنچ جاتے ہیں تو وہ ایک اٹ سیلف پروف ہوتا ہے کہ یہ کرائم کمٹ ہوا ہے. صحیح ہے. کرائم اگینسٹ ویمن کی یا وائلنس اگینسٹ ویمن کی اگر بات کی جائے تو وہ تو ہے، آبویسلی ہماری ایگزسٹ تو کرتی ہے. دیر از نو ڈینائل ان دس تھنگ. لیکن پھر کہاں نہیں کرتی نا، یہ بھی تو ہے. بالکل بالکل، کہاں نہیں کرتی، یہ بھی آپ کا بالکل ٹھیک سوال ہے. اب ہم نے اس کے لیے کرنا کیا ہے، یہ مین بات ہے. اور جو جتنا کرنا چاہیے اس سے کم ہو رہا ہے.
جی میں اس سے زیادہ ہونا مینشن چاہیے. کروں گی کہ اسلام آباد پولیس نے ابھی 2 بہت اچھے اسٹیپس لیے ہیں ٹو کرب ہراسمنٹ جی اور وائلنس اگینسٹ ویمن، جی جس میں ایک سب سے پہلا ہے بائی سائیکل پیٹرول یونٹ. اس میں یہ ہے کہ اس میں ہماری لیڈی آفیسرز بھی ہیں جو رش والی جگہیں ہیں، مارکیٹس ہیں، ان میں بائی سائیکل پہ پیٹرولنگ کرتی ہیں. تو اس کا بیسیکلی پرپز یہ ہے کہ جو رش والی جگہیں ہیں جہاں پہ خواتین کے ساتھ ہراسمنٹ کے چانسز ہیں، وہاں پر اگر کوئی پولیس آفیسر موجود ہو ہاں تو جی. وہ چانسز ہم کم کر لیتے ہیں. اچھا، اب میں نے ویسے دیکھے پاکستان میں یہ ٹرینڈ بھی شروع ہو گیا ہے کہ میں نے کچھ پرائیویٹ خواتین کو جو جابز وغیرہ کرتی ہیں، آپ تو لیڈی آفیسرز کی بات کر رہی ہیں نا جو بائک پہ جی پیٹرولنگ کر رہی ہیں، لیکن میں نے کچھ پرائیویٹ جابز پر کام کرنے والی خواتین کو اسکوٹیز پہ، موٹر سائیکلز جی پہ ہیلمٹ پہن کے جاتے ہوئے دیکھا ہے. جی جی بالکل تو اس بالکل. سے ایک ویمن امپاورمنٹ کی جھلک آتی ہے. جی جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اینڈ آئی فیل ہیپی کہ ہماری خواتین اتنی انڈیپینڈنٹ ہو رہی ہیں. بالکل انڈیپینڈنٹ ہونے کے لیے بہت ضروری ہے کہ انوائرمنٹ کنڈیوسو ہو. صحیح. مجھے لگتا ہے جب خواتین پولیس آفیسرز بائی سائیکل پہ پیٹرولنگ کر اچھا. رہی ہیں تو وہ اٹ سیلف ایک انوائرمنٹ کو بہت اچھے طریقے سے مائلڈ کر رہا ہے جی اور ٹھیک. انکریج کر رہا ہے اور خواتین کو کہ آپ بھی اس طرح سے بالکل.